بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا دوسرا درس جو ہے وہ الحاد کے اسباب کے حوالے سے ہے کہ دور حاضر میں الحاد پھیلنے کا بنیادی وجہ کیا ہے اور لوگ الحاد سے کیوں متاثر ہوتے ہیں اور لوگ الحاد کی طرف کیوں جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلا بنیادی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ الحاد کی طرف مائل ہوتے ہیں، الحاد کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے۔ دپن کا بند ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہونے کی بنیاد پر لوگ الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں اور الحاد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور دوسرا جو بنیادی وجہ ہے الحاد سے متاثر ہونے کا اور الحاد کی طرف جانے کا وہ ہے خواہش پسندی اور شہوت پسندی اور نفس پرستی۔ یعنی جب انسان کے اندر خواہش نفس کا مادہ زیادہ ہو جاتا ہے، جب انسان کے اندر شہوت بڑھتی ہے، تب انسان الحاد کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب انسان کے اندر یا خواہش پرستی، جیسا کہ انسان شراب نوشی کا عادی ہو یا آئس وغیرہ کا استعمال کرنے والا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسلام نے شراب اور آئس جیسے مضر اور خطرناک نشیلا چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ لیکن یہ جو ملحدین اور جو نادان قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ شراب اور آئس کا جو وقتی لذت اور وقتی جو سرور اور جو مزہ ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ شراب پینے اور اسی طرح آئس وغیرہ کا استعمال سے وہ اجتناب نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اسلام نے تو یہ صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ شراب حرام ہے۔ تو اب یہ لوگ اپنے اوپر یہ پابندی سمجھتے ہیں کہ بھائی اسلام جو ہے نعوذ باللہ وہ تنگ نظر ہے، جو انسان کو لذت اور خواہش پسندی اور شراب نوشی سے انسان کو منع کرنے کی کوشش اسلام کرتا ہے، تو لہٰذا اسلام تنگ نظر ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے زندگی کو آزادانہ طور پر گزارنے کے لیے وہ اسلام کو چھوڑ کر الحاد کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ الحاد کے اندر کسی قسم کی پابندی موجود نہیں ہوتی، بلکہ انسان اپنی خواہش پسندی کی بنیاد پر، اپنی من پسندی کی بنیاد پر زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن یہ نادان قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ اسلام میں اگر شراب نوشی اور آئس وغیرہ کا استعمال کرنے پر پابندی لگی ہے، حرام قرار دیا گیا ہے، اسلام نے ان باتوں کو مد نظر رکھا ہوا ہے کہ شراب پینے سے انسان کو لذت اور وقتی مزہ اور سرور حاصل ہوتا ہے، لیکن اس وقتی لذت اور سرور اور مزہ کو اسلام نے کوئی مستقل طور پر فائدہ مند اور انسان کے فائدے کا سبب نہیں قرار دیا گیا ہے، بلکہ اسلام نے ان پیچیدہ چیزوں اور انسان نے ان پوشیدہ مضر اور خطرناک امراض کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو شراب اور آئس وغیرہ استعمال کرنے سے انسان کے اندر جو جسم اور روح پر جو مضر اور جو خطرناک اور جان لیوا اور جو زندگی کو برباد کرنے والی جو بیماریاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، ان تمام نقصانات اور بیماریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے شراب نوشی کو حرام قرار دیا ہے۔ ورنہ آپ میڈیکل رپورٹ کو چیک کر لیں، میڈیکل رپورٹ دیکھنے سے بھی آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بھائی شراب نوشی کا فائدہ بہت کم ہے، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ آئس وغیرہ کا استعمال وقتی طور پر انسان کو لذت، سرور، مزہ دے سکتا ہے،
لیکن اس کی وجہ سے انسان کے اندر جو بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے، جب 1-2 دن کے لیے آئس پینے والا اگر آئس چھوڑ دے تو کئی ایسے مریض ہو جاتے ہیں کہ جس کے اندر سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، یا اسی طرح ہڈیوں کا کمزور ہو جانا، یا اسی طرح دماغ پر پھر انسان کا مدہوش ہو جانا، یا اسی طرح جذبات میں آ جانا، غصہ کر جانا. یہ تمام باتیں جو ہے یہ اسلام نے مد نظر رکھتے ہوئے شراب کو حرام قرار دیا ہے. اس کے علاوہ اگر دیکھ لیا جائے شراب کے نقصانات، تو شراب انسان کے اندر درندگی پیدا کر دیتا ہے. شراب نوشی انسان کے اندر مضر اور خطرناک اور مہلک امراض پیدا کر سکتا ہے. ان میں سے ایک ہے انسان کے اندر شہوت کا مادہ جو ہے وہ بڑک اٹھتا ہے اور انسان اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتا ہے. جب انسان نشہ کی حالت میں ہوتا ہے تب انسان کے اندر شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے. تب انسان اس بات کو مد نظر ہرگز نہیں رکھتا ہے کہ سامنے جو عورت موجود ہے یہ ماں ہے یا بہن ہے یا بیوی ہے یا کوئی غیر محرم عورت ہے. انسان اس بات کو ملحوظ نظر نہیں رکھتا، بلکہ انسان اپنے خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے وہ درندگی اختیار کر جاتا ہے جو شرعاً تو کیا انسانیت کے بھی خلاف ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیں کتنے معاشرے میں اس طرح کتنے کیسز سامنے آتی ہے کہ ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر جاتا ہے نشے کی حالت میں، کوئی اپنی بہن کے ساتھ بدکاری کر جاتا ہے، منہ کالا کرتا ہے بہن کے ساتھ اور اپنی ماں کے ساتھ، اپنے بیوی کے ساتھ لوگوں کے سامنے اپنا منہ کالا کرنا. یہ سب کچھ اس شراب کا نقصان ہوتا ہے. اور نشیلا چیزوں کو استعمال کرنے کی بنیاد پر انسان کے اندر درندگی کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے. تب انسان اپنے اندر شہوت کو کنٹرول نہ کرتے ہوئے وہ کچھ کر دیتا ہے جو عقلاً شرعاً عرفاً اور انسانیت کے خلاف ہو. تو اسی لیے ان تمام نقصانات اور نقائص اور مہلک امراض جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دینی اسلام میں شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے. تو ملحدین کہتے ہیں کہ بھائی اسلام میں تو شراب پر بھی پابندی ہے، آئس پر بھی پابندی ہے، اسی طرح دیگر جو نشیلا چیزیں ہیں اس پر پابندی ہے. تو ہم تو وہ اسلام کو نعوذ باللہ تنگ نظر سمجھتے ہیں، لیکن دراصل یہ اسلام کی وسعتی ظرفی ہے. یہ اسلام کی ایک بہت بڑی صفت ہے کہ اسلام نے وقتی سرور کی بنا، وقتی سرور کے علاوہ بھی اسلام نے انسانیت کی مفاد اور انسانیت کے فائدے کی طرف اسلام نے نگاہ ڈال کر تمام مسائل کو بیان کیا ہے. اس کے علاوہ بعض اوقات ہمارے کالج اور یونیورسٹی اور اسی طرح معاشرے میں بھی اگر دیکھا جائے تو لوگ غیر محرم عورتوں کے ساتھ ملاپ، غیر محرم عورتوں کے ساتھ دوستی وغیرہ، گرل فرینڈ جو آپس میں جو ملاپ ہوتا ہے، سیر و تفریح کے لیے جانا، یا اسی طرح غیر محرم کے ساتھ منہ کالا کرنا، یا اسی طرح غیر محرموں کے مجلس میں بیٹھنا، گپ شپ لگانا، اسلام نے اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے. لیکن ملحدین کہتے ہیں، غیر مسلم کہتے ہیں کہ یہ اسلام کی تنگ نظری ہے. بھائی یہ اسلام کی تنگ نظری نہیں ہے. دیکھیے جب کوئی ملحد کسی عورت کے ساتھ، کسی لڑکی کے ساتھ اگر وہ منہ کالا کرتا ہے تو پھر اس ملحد کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا آپ یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ کوئی آپ کی ماں اور بہن کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرے. کوئی ملحد بھی اگر انسانیت کا تھوڑا ذرہ مقدار انسانیت اگر کسی ملحد کے اندر موجود ہو تب وہ یہ حرکت برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کی ماں اور بہن کے ساتھ منہ کالا کرے، بیوی کے ساتھ منہ کالا کرے. یہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. لیکن جو درندے ہوتے ہیں، جو جانور ہوتے ہیں، وہ برداشت کرتے ہیں. جانوروں میں یہ تمیز نہیں ہوتی ہے، ماں بہن بیٹی یہ تمیز جانوروں میں نہیں ہوتی ہے. انسانیت کے اندر تو فطرتی طور پر یہ مادہ ہوتا ہے کہ انسان حیادار، باعزت اور غیرت مند ہوتا ہے. لیکن ملحدین کے اندر ان کی جہالت اور ان کی گمراہی کی بنیاد پر یہ تمام غیرتی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے. اسی وجہ سے ان کو ان باتوں کی طرف بالکل دھیان بھی نہیں ہوتا ہے، وہ اس کی فکر بھی نہیں کرتے. ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ اگر کسی غیر محرم عورت کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ منہ کالا کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر سب سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جس کے ساتھ آپ کسی لڑکی کے ساتھ اگر آپ تعلق رکھتے ہیں تو بھائی وہ لڑکی بھی کسی کی ماں یا کسی کی بہن یا کسی کی بیٹی ہے.
تو جب آپ اپنے حق میں یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی آپ کی بہن یا بیٹی یا ماں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے، تو پھر آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس کے ساتھ آپ تعلق رکھتے ہیں وہ بھی کسی کی ماں یا بیٹی یا بہن ہے؟ تو جب اس کو بھی دیکھا جائے تو یہ انسانیت کی اندر جو فطرتی مادہ ہوتا ہے وہ بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ کسی غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ ملاپ کیا جائے۔ تو بھائی اسلام میں یہ سب کچھ منع ہے، لیکن جو ملحدین ہوتے ہیں وہ اس کو بھی تنگ نظری کا نام دے کر اسلام سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دو جو ہے بڑے بنیادی وجوہات ہے جس کی وجہ سے لوگ ملحدین ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 قرآن اور حدیث سے دوری اختیار کرنا، نمبر 2 اپنے اندر اسلام میں کچھ پابندیوں کو نہ سمجھتے ہوئے اس پابندیوں کو شدت سمجھ کر، اس پابندیوں سے تنگ ہو کر اسلام کو چھوڑ کر الحاد کی طرف جانا، یہ دور حاضر کا بنیادی سبب اور بنیادی ذریعہ ہوتا ہے۔ لیکن میرے خیال کے مطابق اگر یہ ملحدین سمجھ لے، اگر یہ سوچ لے کہ بھائی ان پابندیوں کے پیچھے ایک دائمی زندگی کی بقا کا ایک بہترین راز موجود ہے، آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے ان پابندیوں میں ایک بہترین راز چھپا ہوا ہے، تو تمام باتوں کو جب ملحدین سمجھو گے تو انشاءاللہ میرے خیال کے مطابق وہ اسلام سے دور نہیں ہوں گے، بلکہ وہ واپس اسلام کے طرف جوق در جوق آئیں گے، کیونکہ اسلام کے ہر تعلیمات جو ہے وہ انسانیت کے فائدے اور انسانیت کے مفاد کے خاطر اللہ رب العالمین نے انسانیت کو مد نظر دیکھتے ہوئے، انسانیت کی تمام ضروریات کو دیکھتے ہوئے، صحت کو دیکھتے ہوئے، معاشرے میں زندگی گزارنے کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اور اسلام میں وہ احکامات بیان کیے ہیں جو سراسر انسانیت اور انسانوں کے لیے مفید اور فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اسلامی قوانین اور اسلامی حکموں کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں امن و امان قائم ہو جائے گا، اس میں عزت اور آبرو انسانوں کے محفوظ ہوگی، اور اس میں انسانوں کا احترام اور ادب جو ہے اس کا ایک بہترین ماحول بن سکتا ہے۔